بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلما وتلہ للجبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر عند 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، ایک پورے واقعے کا چند آیتیں ہیں۔ ان چند آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ان چند آیتوں کے اندر اور اس آیت کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے بیٹے اور ان کے امتحان کا ذکر ہے، جس کو ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں، قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دراصل یہ قربانی اس عظیم ہستی کی یادگار ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے اور لاڈلے اور چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، جس کو ذی الحجہ کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ انہیں کی قربانی، جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ انہیں کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ احادیث کے اندر اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے اور وہ صاحب استطاعت ہو، قربانی اس پر واجب ہو، اس کے لیے آقا علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث سے قربانی کی ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان جب یہ ہے، آخر آپ سوچئے یہ انداز کس طرح کا ہے، جس طرح سے ہم اپنے عرف کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ فلاں کام نہ کریں، آپ ہماری بات کو نہ مانیں، تو آپ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا رشتہ ختم ہے۔ تو اسی طرح سے آقا علیہ السلام نے بڑے سخت انداز میں اس شخص کے لیے فرمایا کہ جو قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے اور وہ صاحب استطاعت بھی ہو، قربانی اس کے اوپر واجب بھی ہو، تو آقا فرماتے ہیں تو کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ بتائیے کتنا سخت الفاظ ہے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی ہم سے دور ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے جب قربانی اس عظیم ہستی کی یادگار ہے جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے بڑے مخلص بندے ہیں، اللہ کے بڑے مخلص اور برگزیدہ بندے ہیں۔ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور ان کے متعلق قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر ان کی تعریف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سے ان کے امتحانات ایک نہیں بلکہ ان کے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کی لیے جانے۔ ان کو ایسے کٹھن امتحانات کے اندر، ایسے سخت امتحانات کے اندر اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور یہ ان امتحانات کے اندر پاسا۔
یہ قربانی کا جو امتحان ہے سب سے آخری امتحان ہے۔ حالانکہ ان کے بچپن کا وقت ہے، ان کا باپ بتوں کو بناتا ہے، بتوں کو سازگار ہے، بتوں کو بنا کر کے ان کو مارکیٹ کے اندر فروخت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد صاحب نے کہا کہ جاؤ یہ کچھ بت بنے ہوئے ہیں، ان کو مارکیٹ کے اندر فروخت کر کے آ جاؤ، ان بتوں کو مارکیٹ کے اندر بیچ کر کے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو لے کر مارکیٹ گئے، اور مارکیٹ میں جا کر کے سب تو آواز لگا رہے تھے کہ لے لو یہ خدا ہے، لیکن ان کا اعلان الگ تھا۔ ان کی پکار تھی کہ ٹوٹے پھوٹے بتوں کے بدلے میں ثابت خدا لے جاؤ، یعنی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، اس کے بدلے میں ثابت خدا لے جاؤ، ثابت رب لے جاؤ۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہ ایسے خدا ہیں جن کا ہاتھ بھی شل ہو جاتا ہے، ان کے پاؤں بھی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جو میں جس رب کی جانب تمہیں بلانے آیا ہوں، جس رب کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، وہ رب ایسی طاقت، اس رب کو ایسی طاقت کہا جاتا ہے کہ اگر نہ اس کا پاؤں شل ہوتا ہے نہ اس کا ہاتھ شل ہوتا ہے۔ وہ طاقت ایسی طاقت ہے جس طاقت کی جانب میں تم کو بلانے آیا ہوں۔ مختلف واقعات کتابوں کے اندر ان کے مذکور ہیں۔ ان کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ابھی اسماعیل علیہ السلام بچپن ہی کے اندر ہیں، چھوٹے سے ہیں، ان کو ایک ویران بستی کے اندر، نہ تو اس بستی کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے، ایک ویران جگہ میں چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس چند چیزیں تھیں، کھجور تھے، مختلف چیزیں کتاب قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ چیزیں چند دنوں کے بعد ختم ہو گئی۔ اب آخر وہ چیزیں چلتی بھی تو کب تک چلتی؟ ایک مدت ہوئی، کچھ چند کھجوریں تھیں اور کچھ پینے کی چیز ہوگی، وہ چیزیں چند دنوں کے بعد ختم ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے چھوڑ کر کے، ماں ہاجرہ اپنے شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، جب کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، ماں ہاجرہ کی چھاتی سے بھی دودھ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ جب ماں کچھ نہیں کھائے گی تو بچے کو دودھ کس طرح سے پلائے گی؟ اس کی چھاتیوں سے دودھ کس طرح سے اترے گا؟ اسی طرح سے وقت ہوتا رہا۔ ماں ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، اسی طرح سے پریشان ہوتی رہی، کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر، اسی طرح سے چکر لگاتی رہی۔ بالآخر جب 7 چکر ہو گئے، غیب سے آواز آئی کہ اے ہاجرہ، تو پریشان کس چیز کے لیے ہے؟ جا اپنے شیرخوار بچے کی طرف جا، دیکھ جہاں سے تیرا شیرخوار بچہ ایڑی رگڑ رہا تھا، دیکھ اسی جگہ ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ تو حضرت اماں ہاجرہ بچے کے پاس آئی اور دیکھا کہ جہاں سے بچہ ایڑی رگڑ رہا تھا انہیں سے چشمہ جاری ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں وہیں تشریف فرمائے۔ اماں ہاجرہ نے دیکھا جب یہ کہ چشمہ ابل رہا ہے، چشمہ جاری ہے اور پانی ادھر ادھر بہہ رہا ہے، تو اماں ہاجرہ نے اس کے ارد گرد منڈیر لگا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہے بلکہ ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اسی دوران ایک وہاں قافلہ آ کر کے ایک اور قافلہ آ کر کے بس گیا۔ اماں ہاجرہ کی اجازت لی اور اجازت لے کر کے اسی طرح سے یہ بس گیا اور ایک آبادی وہاں قائم ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا تو سب خوش ہیں، سب اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اللہ کی اچھی نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور اس کے بعد ایک ایسا المناک امتحان اور باقی تھا جس کو ہم مراد قربانی کہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ دن بیتے، اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے۔ ان کے رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دیکھا۔ اللہ نے خواب کے اندر بتایا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اور ہمارا اور تمہارا خواب تو ایسا ہی شیطانی خواب بھی ہوتا ہے
لیکن جو صحابی کا جو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، یعنی وحی الہی کہتے ہیں اللہ کی جانب سے کسی چیز کا حکم دیا جانا، چاہے وہ کسی فرشتے کی طرف سے ہو، فرشتے کے ذریعے سے ہو یا خواب کے ذریعے سے ہو، اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنے نبی پر کوئی وحی نازل کرے، اللہ اپنے نبی پر کوئی حکم نازل کرے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو، اپنے بیٹے کی اللہ کی راہ میں قربانی کرو، اس کو قربان کر دو، یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ حالانکہ اور بھی امتحان سخت ہوئے ہیں، لیکن جو ان کی بازی تھی اپنی جان پر تھی، اپنی جان پر کھیل کر کے اپنے امتحانات میں پاس ہو گئے۔ لیکن اب یہ لاڈلے اور چہیتے بیٹے کی جو قربانی کا ذکر ہے یہ بہت سخت امتحان ہے، لیکن شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے جلیل القدر نبی ہے، اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے چہرے سے بھی نبوت کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ بیٹے مجھے اللہ نے اس طرح سے حکم دیا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے اپنی راہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں، اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، جب اور آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو ان قریب جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ایسے ہی کر گزریے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جنگل کی طرف چلے اور کچھ فاصلے پر چلنے کے بعد جب قربان گاہ آ گئی جس جگہ قربانی کرنی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور محسنین میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ بالآخر یہ چلتا رہا، جس طرح سے ہم اور آپ قربانی کے جانور کو ہاتھ پیر باندھ کر کے ذبح کرتے ہیں، اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ صرف یہ امتحان تھا، ادھر چھری تیز ہو رہی ہے، ادھر چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، وہ چھری چلنے کو تیار نہیں، کیوں؟ اس کا کام کاٹنا ہے، لیکن کس کی طرف سے کاٹے؟ جب اس کے بنانے والے نے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو ابھی تک حکم نہیں دیا، وہ اللہ کے حکم کی منتظر ہے۔ جب اللہ اس چھری کو حکم دے گا تبھی تو وہ چھری کاٹے گی، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اسی دوران اللہ سے دھنبا قربانی کے لیے اللہ کی جانب سے پیش کر دیا گیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی قربانی ہمیں پسند آئی اور آپ اس امتحان کے اندر بھی پاس ہو گئے۔ اب ایک چیز قربانی کے اندر کیا ہونی چاہیے بتائیے؟ ہم سے اللہ رب العزت اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہے بلکہ مال کی قربانی مانگتے ہیں، اور مال ہمارے لیے سب سے محبوب ترین چیز ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل بھلائی کو اور کامل درجے کی بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہمارے اور آپ کے درمیان مال سب سے محبوب چیز ہے، اس مال کی وجہ سے بھائی کو مار دیتا ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ماں باپ کی عزت کا کھلواڑ کر دیا جاتا ہے، صرف اس مال کی وجہ سے۔ اس مال کی وجہ سے کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا کہ کوئی بھائی ہے، بہن ہے، کیا میرے والدین ہیں، ان کی بھی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی عزت کو اچھال کر کے مال کو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ یہ مال ایسی چیز ہے، اور اس مال کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے اللہ نے کہا کیونکہ سب سے تمہارے اندر سب سے محبوب ترین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مال ہے، تو اب اس کو خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے کے اندر یاد رکھنا، ایسے نہیں کہ تم نے خرچ کر دیا اور دوسرے کی دیکھا دیکھی خرچ کیا، نہیں، تمہاری نیت کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، تمہاری
انما الاعمال بالنیات، جیسے تمہارا اعمال ہوگا ایسے ہی تمہارے اعمال کے نتائج ہوں گے، جیسی تمہاری نیتیں ہوں گی ایسے ہی تمہاری نیتوں کے اوپر اس کا ثواب دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہیں، ایک حدیث کو بیان کرنے کو من چاہتا ہے، ایک حدیث کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور گر کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس حدیث کو بیان نہیں کر پاتے۔ چند دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد پھر کچھ طبیعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، طبیعت کے اندر کچھ سدھار آتا ہے، تو دیکھتے ہیں پھر کچھ اسی حدیث کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، راوی بیان کرنا چاہتا ہے لیکن پھر مدہوش ہو جاتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 3 مرحلوں سے گزر کر کے، 3 حالتوں، 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اخلاص و للہیت ہے، جو توکل علی اللہ ہے، اس کا سب سے پہلا درجہ اگر کسی پر فٹ کیا جائے گا، اگر کسی پر اس کو چھوڑا جائے گا تو وہ شہید ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا اور جہاد اور شہید کے آخری درجے کو پہنچ گیا، تو اللہ رب العزت کل اس سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے مال بھی عطا کیا تھا، میں نے تجھے جان بھی عطا کی تھی، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ شہید کہے گا کہ اللہ، تو نے مجھے جان دی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کے اندر طاقت ڈالی تھی، میں اسی طاقت کے ذریعے سے لڑ کر کے میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں، بلکہ تو اللہ کے راستے میں گیا ہی اس لیے تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں اور تجھے بہادر کا لقب ملے اور تجھے ایک برادری کے اندر ایک الگ حیثیت قائم ہو جائے تیری کہ ہاں یہ بہادر شخص ہے، اور اس وجہ سے تم اس جہاد کے اندر گیا اور وہاں شہید ہو گیا، تیرے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اس شہید کو جو اللہ کے راستے میں جس نے جہاد کیا ہے اس کو جہنم کے اندر گرا دو۔ اسی طرح سے اس کے بعد حافظ قرآن، ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تجھے حسن صوت دی تھی، ایک اچھی آواز والا تجھے بنایا تھا، ایک قوی الذہن تجھ کو بنایا تھا، اب اس نے اس قوی الذہن کے بدلے میں تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ قاری قرآن ارشاد فرمائے گا، اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اللہ، میں نے تیرے لیے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا اور اس کے بدلے میں نے قرآن کریم کو سیکھ کر کے اس پر عمل نہیں بلکہ اس کو دوسروں کو سکھایا تھا۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنا مقام ایک الگ بنانے کے لیے تیرے حفظ کیا تھا، اپنا الگ مقام بنانے کے لیے تو نے لوگوں کو دین سکھایا تھا تاکہ لوگوں کے اندر تیری عزت ہو جائے، تیرا وقار دنیا کے اندر بن جائے۔ نہیں، تیرا وہ حفظ قرآن کرنا، قاری قرآن ہونا اور بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا میرے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کو حکم کیا جائے گا جاؤ اس قاری قرآن کو جہنم کے اندر گرا دو۔ اسی طرح سے ایک مالدار کو بلایا جائے گا کہ ہاں ہے کوئی مالدار، اس کو جب وہ مالدار کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اس سے کہے گا اے بندے، اے فلاں شخص، میں نے تجھ کو مال دیا تھا، میں نے اس مال کے بدلے میں میرے اوپر کیا خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ، جس جگہ پر تو نے خرچ کرنے کا مجھے حکم دیا تھا میں نے ہر اس جگہ پر خرچ کیا ہے، میں نے ہر اس جگہ پر خرچ کیا ہے، اپنا ٹوٹل مال تیرے راستے میں خرچ کر دیا تھا تیرے حکم کے مطابق۔ تو کہے گا نہیں، بلکہ تو نے اپنے مال کو خرچ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، سخاوت کا لقب تجھے دے دیا جائے۔ تیری یہ گواہی اور تیری یہ بات میرے یہاں قابل قبول نہیں، بلکہ فرشتوں کو حکم کیا جائے گا تو اس کو جہنم کے اندر گرا دو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری نیت کے اندر، کیونکہ ایک قربانی کا عمل آنے والا ہے، اس عمل کے اندر ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ہمارا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا بیکار ہے، 50,000 روپیہ خرچ کرنا بیکار ہے، لیکن ہم 20,000 کی قربانی کریں، اس قربانی کے اندر اخلاص للہیت ہونا چاہیے، اللہ کے یہاں وہی مقبول ہے۔ 1,00,000 کی قربانی مقبول نہیں ہے، بلکہ اخلاص اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بلکہ تمہارا خشیت الہی،
تمہارا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، خون اور گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے جب آپ حضرات قربانی کریں تو آپ کی نیتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من صلی یرائی فقط اشرک، کسی بھی عبادت کو انجام دیا جائے اور وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کی جائے تو وہ شرک ہوا کرتی ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ رب العزت تمام جماعتوں کی، تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے گا لیکن مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔